نحمده صلی اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہر رمضان شہر او کما قال علیہ السلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم اور آپ شعبان کے مہینے تک پہنچ گئے. شعبان کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. جب رجب کا چاند ہوتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب وبلغنا فی شعبان و رمضان. اے اللہ، ہم کو ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت دے اور ہم کو شعبان اور رمضان تک پہنچا دے. مطلب یہ ہوا کہ یہ 12 مہینہ کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے 2 مہینے کی، ایک شعبان کی اور ایک رمضان کی. شعبان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف منسوب کیا اور رمضان کے مہینے کو اللہ کے طرف. جیسے اللہ کی فضیلت تمام چیزوں پر سب سے بڑی ہے، وہ رب کائنات ہے، اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پہ سب سے زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ایک نفل کام ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر ثواب دیتا ہے. ایک فرض ہم ادا کرتے ہیں تو 70 گنا یا اس سے زیادہ کر کے ثواب دیتا ہے. اور شعبان کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل و ارفع پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اسی لیے آپ کے طرف جو بھی چیز منسوب ہو جائے گی اس کی بھی اہمیت سب سے بڑی ہو جائے گی. کسی بھی کوئی بھی سامان ہو، اگر اس سامان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کپڑا سبھی ہے، لیکن جو کپڑا ذمہ دار کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، قرآن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو اب اس کپڑے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کپڑا سبھی ہے، جو کپڑا نماز پڑھنے کے لیے مصلی کے لیے منسوب ہو جائے اب اس کپڑے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب شعبان کے مہینے کی نسبت ہو گئی تو اس مہینے کی فضیلت اور برکت بڑھ گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ مجھے شعبان اور رمضان تک پہنچا دے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شعبان کے مہینے تک پہنچا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو رمضان تک بھی پہنچا دے. یہ اللہ کا فضل ہوگا. بہرحال شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے میں آرام فرما رہے. اچانک میری نیند کھلی تو ہم نے دیکھا کہ نبی پاک اپنے بستر پہ نہیں ہے. میں اپنے کمرے سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو مد نظر رکھتے ہوئے چلی. میں دیکھتی کیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیہ میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. میں الٹے پاؤں واپس آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ شک ہوا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس، اہلیہ کے پاس چلا گیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہاں اے اللہ کے رسول، یہ شک میرے دل میں آیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ آج کی رات ایسی رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو بکر کے بکریوں کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو بکر عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو بکر، اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے بکریوں نہیں بلکہ ان کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندوں کی اس رات میں مغفرت کر دیتا ہے۔ میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ یہ رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے جس رات آج ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ پوری رات کھاتے ہی رہتے ہیں، پوری رات کھاتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، گھر گھر گھومتے رہتے ہیں، راستہ پہ پوری رات ہمارا نوجوان چلتا رہتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے مزاج کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ اس رات میں جاگنا ہے۔ اب جاگنا ہے تو کیرم بورڈ کھیل کر کے جگیں یا گھوم کر کے جگیں یا اپنے پڑوسی اور اپنے پڑائے کے گھروں میں جا جا کر کے حلوہ پوری جو کچھ بھی بنتا ہے بڑھیا بڑھیا چیز کھا لیں یا کم سے کم چائے پئیں، جگے رہیں۔ میں نے تو حدیث آپ کے سامنے رکھا، آپ اس میں دیکھیں گے تو پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کے منہ میں حضرت عائشہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کی نیند کھلتی ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ جاتی ہیں، دیکھتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیہ کے اندر ہے، پھر آ جاتی ہے۔ اس دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں اپنے حضرت عائشہ کے حجرے میں اور پھر سوال جواب ہوتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی عبادت کرنا ہے، جو بھی ریاضت کرنا ہے، جتنی ہی دیر ہم سے پار لگے ہو سکے اتنے ہی دیر کرنا ہے۔ یہ نہیں آیا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے، اور جاگنا کیسے ہے جو ہم لوگ کے ماحول میں سماج میں ہوتا ہے وہ اس سے نہیں، کہ اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے۔ جتنے ہی دیر آپ کو کرنا ہے عبادت، شعبان ہو یا شعبان کی شب برات ہو یا شب قدر ہو رمضان کی، آپ سے جتنی عبادت ہو سکتی ہے اتنے ہی کیجیے، اور فضولیات کے اندر نہ ہم لگے نہ ہمارے بچے لگے۔ اس لیے کہ ہمارے بچے اگر لگتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحت کی کیسی تربیت